الحمد للہ الکبیر المتعال نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 138 تا 141 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست کی آخری آیت میں تفسیر حقانی کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ وہ لوگ جن کے دلوں پر نور ایمان کی تجلی نہیں پڑی، جنہوں نے ایمان و کفر کو ہلکی سی بات سمجھ رکھا تھا، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے، یقین ان کے دلوں میں نہیں اترا، یہ شکوک و شبہات میں بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی ایمان میں اور کبھی کفر کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگلی آیت دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے۔ بشر المنافقین بأن لہم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے انسان اپنے مستقبل کے بارے میں خوشخبری سننے کا منتظر رہتا ہے، تو یہاں جو دردناک عذاب کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال کیا گیا تو اشارہ کر دیا کہ منافقین کے لیے اس دردناک عذاب کے سوا کوئی خبر نہیں ہے، یا پھر یہ عذاب کی بشارت دینا تنزیہ انداز ہے۔ آگے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ ایسی ہوتا ہے جب انسان اندرونی طور پر شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے تو اسی طرح کے عمل سرزد ہوتے ہیں، انسان دو رخا ہو جاتا ہے، مسلمانوں سے ایمان کے دعوے بھی اور کفار سے دوستی بھی۔ یہ اپنی دانست میں اس پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، لہذا جہاں سے فائدہ حاصل ہو کر لیا جائے۔ آگے فرمایا ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ ان کفار کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیا یہ ان کی محفلوں میں جا کر باعزت بننا چاہتے ہیں؟ جیسے آج امریکہ جانا اور صدر امریکہ سے ملنا گویا یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ چند منٹ کی ملاقات کے لیے کس کس انداز میں لابنگ ہوتی ہے، خواہ اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو اور ان کی پالیسیاں جوں کی تو چلتی رہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سنو کہ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ عزتیں اور غلبہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہو تو اللہ سے گہرا تعلق وابستہ کرو، کفار سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق تب استوار ہوگا جب دین اسلام کے اصولوں پر کاربند ہو جاؤ گے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کے گورنر سے فرمایا کنتم اقل الناس واذل الناس فاعزکم اللہ بالاسلام مہما تطلب العزت بغیرہ یذلکم اللہ۔ اے ابو عبیدہ، تم تعداد میں سب سے قلیل اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تمہیں اسلام ہی کی وجہ سے عزت ملی، اب اگر تم اسلام کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو یاد رہے دین اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اور انہی اصولوں کو فروغ دینے کے لیے مسلمان حکمران کسی بھی ملک کے سربراہوں سے ملاقاتیں کر سکتا ہے، لیکن کسی حکمران کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اسلامی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے غیر مسلموں سے تعلقات استوار کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یہ آج کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور افغانستان کو بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جان دینا تو منظور کر لیا،
لیکن اسلامی اصولوں پر کوئی سودا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و غلبہ عطا نہیں کر دیا؟ آگے دیکھیے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یہ جو عنوان ہے اللہ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن میں اللہ یہ نازل کر چکے ہیں۔ سورۃ الانعام کا حوالہ دے رہے ہیں آیت نمبر 68 کا، کہ وہاں یہ قانون نازل کیا جا چکا ہے۔ کیا تھا وہ؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیری، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ یعنی جہاں اللہ کی آیات اور احکام خداوندی کا انکار اور مذاق اڑایا جانا لگے وہاں سے احتجاجاً اٹھ کر چلے آؤ۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ احتجاجاً اٹھنا تو کیا، ہم تو اللہ کے احکام کے خلاف معاہدے کر کے چلے آتے ہیں، گویا اس پر سودا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں غیرت ایمانی کا ثبوت دینا چاہیے اور احتجاجاً اٹھ جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آگے فرمایا انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یعنی کہنے کو مسلمان لیکن سوچ اور فکر ساری کفار جیسی ہو جائے گی۔ ایسے لوگ ہی تو منافق ہوتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالی منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ یعنی جس طرح یہ منافقین دنیا میں کافروں کے ساتھ جمع رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم میں بھی جمع کر دے گا۔ ایک جیسا جرم اور ایک جیسی سزا ہوگی۔ اصل میں غلط فیصلے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان موت و آخرت اور وہاں کے اجر اور سزا کو ذہن سے نکال کر فیصلے کرتا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا اصل مستقبل فیوچر آخرت ہے، میں نے اس کو روشن بنانے کی جد و جہد کرنی ہے، تب زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اگلی آیت میں دیکھیے، الذین یتربصون بکم، یہ لوگ تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے بارے میں۔ تمہیں غلبہ ملتا ہے یا کفار کو؟ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، پھر اگر من جانب اللہ تمہیں فتح حاصل ہو گئی تو یہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی تمہاری فتح کی صورت میں یہ باتیں بناتے آ جائیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، لہذا ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ نصیب ہو جائے، یعنی کفار کو کوئی وقتی فتح حاصل ہو جائے، تو قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، وہ کہیں گے ہم نے تم پر غلبہ نہیں پا لیا تھا؟ یعنی کفار سے وہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے تو تم پر غلبہ پا لیا تھا، وہ تو ہم پیچھے ہٹ گئے جس کی وجہ سے تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا؟ یعنی کیا ہم نے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا؟ اور کیا تم کو ان کی خبریں نہیں بتائی اور ان کے واقعات کی اطلاع تمہیں نہیں دی تھی، جس سے تم چکنا ہو گئے اور تم نے پوری تیاری کر لی اور پھر تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کے غصے کا انداز دیکھیے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں ہرگز راہ یاب نہیں کرے گا، بلکہ منافقین و کفار مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور اہل ایمان اہل حق ثابت ہو کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ فیصلے جو دن قیامت سنائے جائیں گے۔ ابھی مزید آیات اور بھی آ رہی ہیں جن میں منافقین کا ذکر ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کو پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔